الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ سورہ صافات، سورت نمبر 37، آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن، جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑھے جوان ہوئے، جہاں ان کو خلعت نبوت سے سرفراز کیا گیا اور جہاں انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، وہ ملک عراق، اور عراق کا قصبہ اور گاؤں۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھرانہ بت پرست بھی تھا، بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا۔ اس گھر میں بت بنائے جاتے تھے، ان کے والد آزر بت بناتے تھے اور پھر اسی بت کو بیچتے تھے، بیچ کے اس کی روٹی کھاتے تھے، اور اسی بت کو وہ پوجتے بھی تھے۔ باپ ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہونہار ہوئے، بڑے ہوئے، تو ان کے ذمے لگایا، بت بناتا تھا اور کہتا تھا لے جا کے اس کو بازار میں بیچو۔ اب وہ اعلیٰ درجے کا مشرک ہے اور یہ اعلیٰ درجے کے موحد ہے۔ باپ اعلیٰ درجے کا مشرک ہے اور بیٹا اعلیٰ درجے کا موحد ہے، امام الموحدین ہے، لیکن باپ چنانچہ وہ لیتے تھے اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد اس کے گلے میں رسی لگاتے تھے اور گلی کوچے میں اس کو گھسیٹتے پھرتے تھے اور اعلان کرتے تھے، کون لے گا ایسا معبود، کون لے گا ایسا معبود جس کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ کسی کو نفع پہنچانا، کسی کو نقصان سے بچانا، یہ تو دور کی بات ہے۔ اگر اس کے پاس اس کے اوپر مکھی آ کے بیٹھ جائے تو مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا، کتا آ کے اس کے اوپر پیشاب کرنے لگے تو کتے کو بھی نہیں بگا سکتا۔ ایسا معبود کون لے گا؟ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 جتن کیے اپنی قوم کو سمجھانے بجھانے، جو کچھ کر سکتے تھے، جو انداز اختیار کر سکتے تھے وہ سب کر کے دیکھا، لیکن قوم نے مان کے نہ دیا۔ حتیٰ کہ اپنے باپ کو انہوں نے انتہائی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ مخاطب کیا۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ میرے پیارے ابا جان، آپ ایسوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے اور جو آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے؟ یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک۔ ہے میرے ابا جان، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا علم آیا ہے جس سے آپ محروم ہیں، جس سے آپ خالی ہیں۔ فاتبعنی، لہذا میری بات مان لیجیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لگا دوں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ میرے پیارے ابا جان، شیطان کی پٹی میں نہ آئے، شیطان کے کہے میں نہ آئے، اس کی بات نہ مانے۔ کیوں؟ شیطان یہ رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ میرے پیارے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب آپ پر ٹوٹ نہ پڑے اور آپ عذاب خداوندی کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ فتکون للشیطان ولیا، تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ بیٹے کی یہ شفقت آمیز، محبت سے لبریز اور ادب اور احترام میں ڈوبی ہوئی یہ نصیحت باپ برداشت نہیں کر سکا اور تڑپ کر کے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم
کیا تو میرے معبودوں کا باغی ہے؟ لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا، اگر تو اپنے اس مشن سے باز نہ آئے اور میرے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہ چھوڑا تو پھر میں تمہیں پتھر سے مار مار کر ختم کر دوں گا. جا، ہٹ جا، میری نظر سے دور ہو جا. واہجرنی مليا. قال سلام علیکم. ٹھیک ہے، اگر آپ کی خوشی اس میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، آپ کی نگاہوں سے دور ہو جاؤں، تو میں جا رہا ہوں. سلام علیکم، لیکن آپ کو نہیں بھولوں گا. سأستغفر لك ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، معافی مانگتا رہوں گا. انه كان بی حفیہ، میرا رب میرے حق میں بڑا شفیق ہے، مہربان ہے، مجھے مایوس نہیں کرے گا. باپ کی طرف سے یہ دھمکی ہوئی، اور اس سے پہلے پوری قوم نے متفقہ طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دہتی ہوئی آگ میں ڈالا تھا، جس آگ کو اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست حکم دے کر کے گل و گلزار بنا دیا تھا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. جب آگ میں یہ ڈالے گئے تو میں نے آگ سے کہا، اے آگ، ابراہیم کے حق میں سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے وہ خوشگوار دن تھے جو میں نے آگ میں گزارے. میری زندگی کے وہ خوشگوار دن تھے جو میں نے آگ میں گزارے کہ جن رسیوں اور بیڑیوں اور ہتھکڑیوں سے آپ کو جکڑ دیا گیا تھا، آگ نے ان رسیوں کو تو جلا دیا، لیکن جس میں ابراہیم کے ایک بال کو بھی اس نے بیکا نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا. اور جب آگ میں ڈالے جانے والے تھے جبریل علیہ السلام، هل لك حاجہ، هل لك حاجہ، میرے لائق کوئی خدمت، میرے لائق کوئی خدمت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اما منک فلا، اما منک فلا، اگر خود سے آئے ہو تو مجھے کوئی ضرورت نہیں. اگر خود سے آئے ہو اور خود سے خدمت کرنے کی پیشکش کر رہے ہو تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں. میرا مولا، میرا دوست دیکھ رہا ہے میں کس حال میں ہوں، اور جو یہ صورتحال پیش آئی ہے وہ کس وجہ سے پیش آئی. حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. بہرحال جب ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو گئے کہ اب میری ساری کی ساری محنتیں اور کوششیں، ساری کی ساری جد و جہد حقارت جا رہی ہے، بیکار جا رہی ہے، ان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اتنی محنت اور قربانی کے بعد صرف ایک آدمی مسلمان ہوا. کون؟ حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے وہ مسلمان ہوئے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو لے کر کے اپنے علاقے سے ہجرت کر جانے کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد کہ اب یہاں سے ہجرت کریں. اب یہاں سے وہ کام ہونے والا نہیں ہے جس کو جو ذمہ داری دے کر ہمیں بھیجا گیا. جب ارادہ کر لیا اللہ کے حکم آنے پر اسی کو کہے وقال، اور ابراہیم نے کہا انی ذاہب الی ربی، میں جا رہا ہوں اپنے رب کے حکم سے، میں اس علاقے کو چھوڑ رہا ہوں، یہاں سے جا رہا ہوں اپنے رب کے حکم سے. کہاں جا رہے ہیں؟ سیہدین، میرا رب جہاں چاہے گا وہاں جاؤں گا، میرا رب جہاں لے جائے گا وہاں جاؤں گا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بھانجے حضرت لوط ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 6 نفری قافلہ، 6 نفری قافلہ عراق سے رسول، اور پھر کہاں کہاں کس طرح سے بچتے بچاتے راستہ کاٹتے ہوئے ایک جگہ پھر بھی آزمائش میں پڑ گئے. ایک ملک سے گزرنا ہوا تو وہاں کا بادشاہ انتہائی خبیث الفطرت، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر یہاں سے کوئی عورت گزر رہی ہے
اور تو وہ اس کے اوپر دست درازی ضرور کرتا تھا، اس کے ساتھ شرارت ضرور کرتا تھا، الا یہ کہ کوئی کہہ دے کہ یہ میری بہن ہے۔ تو اگر بہن کہہ دے تو پھر بہن بھائی کے سامنے بہن کی عزت پر ہاتھ پھیرنا اس کو وہ عیب سمجھتا تھا۔ بہرحال حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی روک لیا گیا، اور اس نے شرارت کا ارادہ بھی کیا، دست درازی بھی کی، لیکن وہ تھی کون؟ وہ اللہ کا انتخاب تھا، اللہ کے خلیل کی عزت تھی، اللہ کے خلیل کی عزت تھی۔ اس کے ہاتھ پیر لنج ہو گئے، بے جان ہو گئے، جیسے آدمی مفلوج ہو جاتا ہے، رونے لگا، منت سماجت کرنے لگا، تلا توبہ کرنے لگا، معافی مانگنے لگا کہ معاف کر دو، دعا کر دو تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں، پھر ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کیا، وہ لیکن پھر وہ شہوت کا نشہ جب سوار ہو جاتا ہے، یہ بھوت جب مسلط ہو جاتا ہے تو پھر آدمی پاگل اور دیوانہ ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی کر لے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ دوبارہ پھر ایسے ہی ہوا، پھر انہوں نے دعا کی، دوبارہ پھر ایسے ہی ہوا، تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے۔ چنانچہ پھر اپنی بیٹی، بعض لوگ کہتے ہیں بادی نوکرانی نہیں، اپنی بیٹی شہزادی حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہا کو اس نے ان کے ساتھ کر دیا۔ باپ چاہے جیسا ہو، ماں چاہے جیسی ہو، لیکن اپنی اولاد کے حق میں وہ اچھا ہی سوچتے ہیں کہ اچھے گھرانے میں جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ کوئی بہت اونچے اور اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ غیبی طاقت ہے، غیبی نصرت اور مدد ہے، اور میری بیٹی کے لیے ان سے اچھے لوگ نہیں مل سکتے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی حضرت حاجر کو حضرت سارہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قافلہ جو 6 نفری تھا عراق سے جب نکلا، اب 4 نفری ہو گیا۔ ادھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو چکی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 80 سال، ایک روایت کے مطابق 100 سال ہو چکی تھی جب یہ وہاں سے نکلے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی عمر تھی، وہ سمجھتی تھی کہ میں باج بڑھیا ہو چکی ہوں، اب میرے یہاں اولاد نہیں ہوگی، تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ یہ حضرت حاجر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکاح کر لیں، ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بطن سے ان کو اولاد دے دے، اور گھر کی چوکھٹ آباد رہے، گھر کی چوکھٹ آباد رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے مولا مجھے تنہا نہ چھوڑ کہ میرے مرنے کے بعد میرے اس مشن کو کوئی آگے بڑھانے والا نہ رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور حضرت یحییٰ دے دی۔ یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، وہاں سے جب نکلے آگے بڑھے، رب هب لی من الصالحین، آیت دیکھیے، رب هب لی من الصالحین، میرے مولا بغیر استحقاق کے، محض اپنے فضل سے، خاص اپنے پاس سے مجھے ایسا بیٹا عطا فرما دے جو نیکوں میں سے، رب هب لی من الصالحین۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ادھر انہوں نے دعا کی، ادھر اجابت دعا کی خبر آ گئی، بشارت آ گئی، خوشخبری آ گئی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو خوشخبری سنا دی، کس چیز کی؟ ایک انتہائی حلیم المزاج بچے کی، کہ بچہ ہوگا اور انتہائی حلیم المزاج ہوگا، اس کے اندر صفات اور خوبیاں اور کمالات تو بہت ہوں گے، لیکن حلم و بردباری کی صفت تمام صفات پر غالب ہوگی اور نمایاں ہوگی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني، بیچ میں پورا واقعہ چھوڑ دیا۔ حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ سے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشکش اور ان کی کوشش پر، اور اس کے بعد پھر انہی کے بطن سے، حضرت حاجر کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے،
اور ابھی چند مہینوں کے تھے کہ اللہ کا حکم آیا کہ آپ ان کو لے جا کر کے وادی غیر ذی زرع میں ماں اور بیٹے کو وہاں لے جا کے آباد کرے. کہاں سے؟ شام کے سرسبز و شاداب علاقے کو چھڑوا رہے. ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے عراق سے شام آئے، پھر شام میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر ابھی چند ہی مہینے کے تھے حکم ہوا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجر کو اور اپنے بیٹے نومولود بچے اسماعیل کو لے جا کر کے شام سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر، جہاں زندگی جینے کا کوئی سامان نہیں تھا، دور دور تک نہ آدم زاد، نہ کوئی بستی، نہ شہر، کوئی آبادی، کچھ نہیں، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ، پہاڑ ہی پہاڑ. وہاں چرند پرند بھی نظر نہیں آتے تھے، اس لیے کہ چرند پرند کے نظر آنے کی کوئی چیز وہاں نہیں تھی. وہ جہاں دانا ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں. اللہ کے یہاں چھوڑ دیں. اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ پیش آیا، زمزم کا واقعہ پیش آیا، صفا مروہ کے درمیان حضرت ہاجر کے دوڑنے کا واقعہ پیش آیا. بہرحال جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑا سا ہونہار ہوئے، اتنی آرزوؤں، تمناؤں اور دعاؤں کے بعد ملے تھے، اور پھر پرورش کے مرحلے سے گزر کر کے اب اس قابل ہو گئے تھے کہ باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، باپ کے بڑھاپے کی لاٹھی ان کے دست و بازو بنے. اب حکم آ رہا. فلما بلغ معه السعي، جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، سہارا بننے کے لائق ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ایک حکم دیا. اور وہ حکم کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے اس ہونہار بیٹے کو اپنے ہاتھوں ذبح کر رہا ہوں. پہلے دن یہ خواب دیکھا تو سوچا کہ یوں ہی ہوگا، دوسرے دن پھر وہی خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ حکم الہی ہے. تیسرے دن پھر یہی خواب دیکھا، تیسرے دن پھر یہی خواب دیکھا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. جیسے بحالت بیداری اللہ کا کوئی حکم آئے تو وہ واجب الایمان بھی ہے، واجب العمل بھی ہے. اسی طریقے سے اگر نبی کو خواب میں کوئی بات دکھائی جائے، بتائی جائے، تو وہ نبی کے لیے بھی واجب الایمان اور واجب العمل ہے، اور نبی کے تمام ماننے والوں کے لیے بھی واجب الایمان، واجب العمل ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنے ہونہار بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں اللہ کے نام پر. ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا حکم ہے. چنانچہ اپنے اس خواب کا تذکرہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کیا. کیا کہا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے لختے جگر، اے میرے لختے جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے، سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے. کیا اسماعیل علیہ السلام کہہ دیتے کہ میں ذبح نہیں ہوں گا تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیتے؟ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ اپنے ہونہار بیٹے کا جو مستقبل کا نبی ہے، اور صرف مستقبل کا نبی نہیں، خاتم النبیین کا باپ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی صلب سے ہے نا، تو خاتم النبیین کا باپ ہے. امتحان لے رہے ہیں کہ دیکھیں اسماعیل کیا جواب دیتے ہیں اللہ کے اس حکم پر. اور دوسری چیز یہ تھا کہ ایک کام ہے، اور جو کام دونوں کے ذریعے سے ہوگا، جب تک دونوں کو اس کو اعتماد میں نہ لیا جائے تو کام ہو سکتا ہے؟ پریشانی ہوگی نا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جس طریقے سے میں مطمئن ہو گیا ہوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر، ورنہ کوئی باپ اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے، اسی طرح سے اسماعیل بھی اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو ذہنی طور پر.
ورنہ اچانک اس کے سامنے یہ صورتحال پیش آئے گی تو ہو نہ ہو ایسا نہ ہو کہ گھبرا جائے، ہمت ہار جائے. اس لیے ان کو اعتماد میں لینے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے، ان کے صبر و تحمل کو دیکھنے کے لیے، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، انتہائی حلیم المزاج تھے، صبر و تحمل کے پہاڑ تھے. چنانچہ فانظر ماذا ترى، سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل، نہ ثم ہے نہ فا ہے. جب کوئی بات کہی جائے اور اس کا جواب ملنے میں تاخیر ہو تو اللہ تعالیٰ ثم استعمال کرتے ہیں، اور اگر اس کے فوراً بعد وہ کام ہو تو فا استعمال کرتے ہیں، اور اگر سوال جواب میں بالکل فصل نہ ہو تو نہ ثم استعمال کرتے ہیں نہ فا استعمال کرتے ہیں. یہاں دیکھیے کچھ نہیں استعمال کیا. قال یا بنی، ادھر ابراہیم علیہ السلام کی بات پوری ہوئی، ادھر بیٹے نے جواب دیا یا ابت فعل ما تؤمر، میرے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کو پورا کیجیے. کچھ نہیں سوچ کے بتاؤں گا، استخارہ کر کے بتاؤں گا، مشورہ کر کے بتاؤں گا، کچھ نہیں. افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو کر لیجیے. کیوں خیرے غیرے نتھو خیرے کا حکم نہیں ہے، یہ تو احکم الحاکمین کا حکم ہے، رب العالمین کا حکم ہے. ان کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ اور ان کے حکم کی تعمیل میں تردد کیسا، دغدغہ کیسا، شش و پنج کیسا، پس و پیش کیسا. افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ابا خواب کی بات ہے، خواب میں تو تعویل کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے نا. ہو سکتا ہے آپ نے زیادہ کھا لیا ہو اور بخارات اٹھے ہوں اور نیند کی حالت میں پھر وہ یا دن بھر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہوگی تو نیند میں ہوا. کچھ نہیں. افعل ما تؤمر. رہا میرا مسئلہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ثابت قدم رہنے والوں میں سے پائیں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے جواب میں ہر قسم کے عجب، ہر قسم کی انا، ہر قسم کی خود پسندی اور ہر قسم کے غرور کو چکنا چور کر دیا. کیسے؟ انشاءاللہ، ستجدنی انشاءاللہ، اللہ کی مشیت پر معلق کیا. اور پھر یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کمال ہوگا، نہیں، فرمایا اس طرح کا کمال کرنے والے بہت گزرے ہیں، میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہوگا بلکہ اس طرح کا کمال کرنے والے بہت گزرے ہیں. اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے بہت گزرے ہیں، میرا بھی شمار ان میں ہو جائے گا، میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. فلما اسلما، جب باپ بیٹے تیار ہو گئے، جب باپ بیٹے تیار ہو گئے، باپ تیار ہو گیا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، بیٹا تیار ہو گیا باپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی پر لٹا دیا، کروٹ لٹا دیا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کروٹ لٹا دیا. جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو کروٹ ہی لٹایا جاتا ہے نا، کروٹ لٹا دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سیدھے لٹایا، پہلے چت لٹایا اور اس کے بعد پھر گلے پر چھری چلانا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو امتحان لینے کا تھا، ذبح کروانا تو نہیں تھا، ذبح کروانا تو نہیں تھا، صرف امتحان لینا تھا، باپ کا بھی بیٹے کا بھی. اور پھر امتحان لے کر کامیاب ہو جاتے ہیں تو نوازنا تھا. بغیر امتحان کے کوئی نوازا جاتا ہے ترقی کرتا ہے؟ ترقی کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، انعام و اکرام پانے کے لیے تو امتحان سے گزرنا پڑے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھری کو کند کر دیا، اس چھری کو کند کر دیا. ابراہیم علیہ السلام اپنا پورا زور لگا رہے ہیں لیکن چھری ہے کہ آرڈر نہیں مل رہا ہے کہ اپنا کام کرو، آرڈر نہیں مل رہا ہے کہ اپنا کام کرو. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ مجھے کروٹ لٹا دیجیے، آپ مجھے کروٹ لٹا دیجیے.
اس لیے کہ اس طرح سے میرا چہرہ آپ کے سامنے ہے، شفقت پدری جوش میں آ جاتی ہے، آپ کا ہاتھ تھر تھرانے لگتا ہے، آپ چھری چلا نہیں پاتے، اور میں بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر بھی گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس لیے مجھے کروٹ لٹا دیجیے تاکہ آپ کو ذبح کرنے میں اور مجھے ذبح ہونے میں آسانی ہو جائے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کے اس مشورے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کروٹ لٹایا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، چھری چلا رہے ہیں، کام نہیں ہو رہا، پھر اس کو تیز کر رہے ہیں، پھر چلا رہے ہیں، پھر نہیں کام ہو رہا، پھر اس کو تیز کر رہے ہیں۔ غرض ذبح ہونے کے لیے جو کوشش وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا، ذبح کرنے کے لیے جو کوشش ان سے ہو سکتی تھی انہوں نے کر لیا۔ جب امتحان میں پاس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر دیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ براہ راست آرڈر آ رہا ہے، حکم آ رہا ہے، وحی آ رہی ہے، اس پر عمل کرنا اور ہوتا ہے، اور اس خواب میں ایک چیز بتائی جا رہی ہے اس پر عمل کرنا اور ہوتا ہے۔ وحی آ جائے ڈائریکٹ، اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں کی جا سکتی، کسی قسم کا تردد نہیں ہو سکتا، لیکن خواب میں تو 10 تعویل آدمی کر سکتا ہے، لیکن نہ ابراہیم علیہ السلام نے اس میں کوئی تعویل کی اور نہ اسماعیل علیہ السلام نے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی تعویل کی۔ یہ کمال عبدیت، دونوں باپ بیٹے کی طرف سے عبدیت کا اظہار ہے، عبدیت کا اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ معیار ہے۔ قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر دیا، آپ کو اجر ملے گا بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا، اور اسماعیل کو اجر ملے گا اللہ کے نام پر ذبح ہونے کا۔ لیکن ذبح کروانا مقصد نہیں تھا، امتحان لینا مقصد تھا باپ بیٹے کا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی آنکھوں کو پٹی باندھ لیں تاکہ آپ مجھے دیکھ نہ سکیں، کیوں وہ جانتے تھے میرے باپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے، کتنی آرزو اور تمنا اور کتنی دعاؤں اور کتنی تڑپ کے بعد مجھے میرے باپ نے پایا ہے۔ آج یہ بوڑھا باپ، اس کو میرے سہارے کی ضرورت ہے، اپنے ہاتھوں سے یہ کیسے مجھے ذبح کرنا، ذبح تو کرے گا لیکن برداشت کیسے کرے گا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام جنتی میڈھا لے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کہ اسماعیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اب آپ اس میڈھے کو قربان کر دیں، اس میڈھے کو قربان کر دیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبین، یہ انتہائی کھلی ہوئی اور بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ کہنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں۔ ہم سے ایک جانور کا مطالبہ ہے کہ ایک بکرا ذبح کر دو، تمہارے اوپر قربانی واجب ہے، اس سے بچنے کے لیے کتنے حیلے حوالے ہم کرتے ہیں، کتنے حیلے حوالے کرتے نہیں کرتے۔ جیسا اتنا قرضہ ہے، تنخواہ تو آئی تھی لیکن چلی گئی، کچھ بچا نہیں اس میں سے، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسماعیل کا فدیہ بنا دیا ایک عظیم دمبے کو، ہم نے اسماعیل کا فدیہ بنا دیا اور ان کے بدلے میں قربان کروا دیا ایک عظیم دمبے کو۔ عظیم دمبا کو کہا گیا، وہ جنت کا دمبا تھا، جنت کی گھاس اور جنت کے دانے اس نے کھائے تھے، اور جو جنت کا دانہ کھائے، جنت کی گھاس کھائے، وہ کیسا ہوگا، جو جنت میں پیدا ہو پلے بڑھے وہ کیسا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ذبح عظیم۔ آگے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اپنے خلیل کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ خلیل کے بعد جتنی امتیں آئی ہیں،
خلیل کے بعد جتنی امتیں آئی ہیں ساری امتوں کے مالداروں پر قربانی اللہ نے واجب کی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس سنت ابراہیمی کو قیامت تک آنے والوں میں باقی رکھا. سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلامتی، ابراہیم تم پر سلامتی ہو. تم کتنے فرما بردار تھے، تم کتنے اطاعت شعار تھے، تم کتنے متقی و پرہیزگار تھے. سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے. انعام بھی چاہیے نا. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور پھر ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق نامی بیٹے کی، اور یہ بھی بشارت دی کہ وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا اور وقت کا نبی ہوگا. اور اسحاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یعقوب کی پوتے کی بھی بشارت دی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے اس انعام میں پاس ہو جانے کی برکت سے، اس امتحان میں پاس ہو جانے کی برکت سے بطور انعام کے ہم نے اسحاق کی بشارت دی، اور اسحاق کے ساتھ ساتھ یعقوب کی بھی بشارت دی، بیٹے کی بھی بشارت دی اور پوتے کی بھی بشارت دی. اور یہ بھی بتا دیا کہ اسماعیل بھی وقت کا نبی ہے اور خاتم النبیین کا باپ ہے، اور اسحاق بھی وقت کا نبی ہے اور یعقوب بھی وقت کا نبی ہے اور نبی کا باپ ہے. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق. یہ کہا وترکنا علیہ فی الآخرین. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اس سنت ابراہیمی کو تا قیامت ہم باقی رکھیں گے. ان کی یہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کی یہ ادا مٹ جائے، ختم ہو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم. آج جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ بھی اسی سنت ابراہیمی کی یادگار ہے، اسی سنت ابراہیمی کی یادگار ہے. اور چونکہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ کے بندوں میں، اللہ کی بندیوں میں کتنے ایسے ہیں کہ مہینہ گزر جاتا ہے، 2 مہینہ گزر جاتا ہے، گوشت دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کے دنوں میں قربانی کا حکم دیا اور کہا کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، تاکہ میرے وہ غریب و نادار محتاج اور لاچار بندے اور بندیاں جو مہینوں جن کو گوشت نہیں ملتا وہ ان دنوں میں کم از کم گوشت تو کھا لیں. لیکن ہم لوگ کھلاتے کہاں، ہم لوگ پاس میں فریدر کی نظر کر دیتے ہیں، اسٹارٹ کر لیتے ہیں. تو قربانی کا 2 مقصد ہے، ایک تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کی یاد باقی رہے اور زندہ رہے. اور قربانی کے دنوں میں مالدار گوشت کھاتے ہیں، مالداروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے غریب اور محتاج بندے بھی گوشت کھائیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بقرعید کے دن روزہ مت رکھو، بقرعید کے بعد 3 دن روزہ نہ رکھو، اس لیے کہ تم سب کے سب اللہ کے مہمان ہو اور تمہاری ضیافت اور میزبانی اس جانور کے گوشت سے ہوگی جو جانور اللہ کے نام پر قربان کیا گیا ہے. انما ہی ایام اکل و شرب و ذکر للہ تبارک و تعالی. یہ مبارک دن کھانے کے دن ہیں، پینے کے دن ہیں، حدود شرع میں رہتے ہوئے خوشی منانے کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اس کی عبادت کے دن ہیں. کھاؤ پیو. اور اگر کوئی روزہ رہتا ہے گنہگار ہو. کسی موقع پر روزہ رکھنا بڑی عبادت ہے، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن
کچھ موقع ایسے آتے ہیں کہ روزہ رکھنا بڑا گناہ کا کام ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے جو وہ حکم دیں تو حلال ہے، جو وہ روک دیں تو حرام ہے، بغیر ان کے حکم کے نہ قعود ہے نہ قیام ہے۔ کسی کو ایک دن وہی کہتے ہیں بہت بڑی عبادت ہے، دوسرے دن میں کہتے ہیں نا مت رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین تمہاری پسند کا اور تمہاری چاہت کا اور تمہاری خوشی کا نام نہیں، دین تو نام ہے میرے حکم کا۔ جب میں جس بات کا حکم دے دوں وہ دین ہے، وہ مذہب اور وہ خوشی۔ تو یہ ہے تو اضحیہ کہتے ہیں اس جانور کو، اس اونٹ کو، اس بیل کو، اس گائے کو، اس بھینس کو، اس بکری کو جس کو قربانی کے دنوں میں اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اللہ کے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے اضحیہ۔ عربی میں کہتے ہیں اضحیہ اسم لما يذبح من الابل والبقر والغنم تقربا الى اللہ تبارک وتعالی، کہ وہ جانور جس کو قربانی کے دنوں میں اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے اضحیہ، اور اسی کو اردو میں کہتے ہیں قربانی، اسی کو اردو میں کہتے ہیں قربانی۔ اور قربانی کی مشروعیت کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، شکر ادا کیجیے۔ کیسے شکر ادا کریں؟ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی، حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ یہاں نماز پڑھنے سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیے، وانحر اس سے مراد نماز پڑھ کر کے اللہ کے نام پر قربانی کیجیے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس کے اندر بھی قربانی ہی کا حکم دیا گیا، اور یہ قربانی واجب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں بزرگوں کے یہاں قربانی سنت مؤکدہ قریب الواجب ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے۔ جس طرح سے وطر کی نماز واجب ہے، اگر قضا ہو گئی، اگر وقت پر نہیں پڑھ سکے تو اس کی قضا کی جائے گی، اور اگر آدمی پڑھے ہی نہیں تو گنہگار ہوگا۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے اور آدمی نہ ادا کرے تو گنہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے قربانی واجب ہے، اگر قربانی کرنے کی قدرت ہے اور نہ کرے تو گنہگار ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے نہیں کیا تو بعد میں قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، یہ مطلب ہے واجب۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا